اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، طارق مسعود کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے نازیبا الفاظ ادا کیے ہیں جو قابل بیان نہیں۔ اس بارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ویریفیکیشن کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پریشان ہو۔ سامعین، اب تصدیق کے لیے ہم اس ویڈیو کا وہ حصہ ملاحظہ کرتے ہیں جس پر الزام لگایا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے۔ دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا منحوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو بولے جب تیرے پاس دہلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو۔ کیونکہ میں اس کو منحوس اس لیے کہہ رہا ہوں، کم بخت ہے کچھ بھی نہیں مگر ہاتھ کہاں مارے گا۔ کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں، تمہاری ارننگ کیا ہے؟ وہ حضرت میں وہاں پکڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے۔ سامعین، اس ویڈیو میں طارق مسعود نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا بلکہ حضرت علی نے پیسے دیے تھے، اور دو روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مہر لے کر اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا تو بیٹی دے دی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا دے کر تعاون کر دیا۔ یہ تو تھا پہلا حصہ طارق مسعود کے بیان کا۔ اب ہم طارق مسعود کے بیان کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت، ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منحوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو بیٹی ہی نہ دو پہلے تو سامعین، طارق مسعود نے دوسرے حصے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہیں بلکہ لالچی شخص کے بارے میں کہا ہے جو جہیز کی لالچ میں امیر لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ لہٰذا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے مرتکب ثابت نہیں ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طارق مسعود شیعہ حضرات کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں ایک انصاف پسند انسان ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ حق بات کہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی پر بیجا توہین مقدسات کا الزام لگائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو وہ لعنتی ہے۔ تو سامعین، یہ تو بات تھی طارق مسعود کی، لیکن طارق مسعود جس دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے استاد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کا تعلق بھی اسی دیوبندی فرقے سے تھا جو حق سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا پر شیعہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے مناظروں سے، اپنی تقاریر سے ہزارہا لوگوں کو مسلک شیعہ میں داخل کیا۔ ان دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غریب تھے، مسکین تھے۔ جو اسماعیل دیوبندی کا عبدالستار تونسوی سے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں کہ موضوع پہ مبنی مناظرے کے دوران پیش آیا۔ یہ مناظرہ وجھی جو میانی سے متصل ہے اور تحصیل بھلوال ضلع سرگودا میں ہے پیش آیا، اور اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب فتوحات شیعہ صفحہ 45 پر نقل کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تونسوی صاحب نے حسب عادت شور ڈالنا شروع کیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور شادی دامادی پر بہت فخر کرتے ہو، پہلے وہ 400 روپیہ ہمارا واپس کرو جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے شادی پر لیا تھا۔ او اسماعیل، شادی علی کی، پیسہ عثمان کا، دیکھ صحابہ کرام کے ایثار اور احسان۔ علی تو غریب تھا،
اگر حضرت عثمان یہ روپیہ نہ دیتے تو شادی کیسے ہوتی، وہ ہمارا روپیہ واپس کرو۔ چنانچہ اہل سنت عوام خوش ہونے لگے تو مبلغ اعظم نے فوراً جواب دیا کہ آپ کے حضرت عثمان مفت روپیہ دینے والے کہاں تھے، وہ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ بیچ کر حضرت عثمان سے لیا تھا۔ چنانچہ عام زمیندار سیٹھوں دکانداروں کے پاس اپنے زیور زمین بیچ کر یا رہن رکھ کر شادیاں کر لیا کرتے ہیں، اس میں حضرت عثمان کا احسان کیسا؟ بلکہ یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی پر بھی دکانداریاں نہیں چھوڑتے اور ایک پیسہ مفت نہیں دیتے۔ توسوی نے کہا زرہ بیچنے کا ثبوت دو۔ مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے فوراً سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عبارت پڑھی کہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کو کچھ ہے؟ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ ایک زرہ اور گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر ڈالو۔ تو سامعین، حضرت عثمان نے 480 درہم پر زرہ خرید لی اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں، عقد ہو گیا۔ تو مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ حضور وہ 400 روپیہ کا مطالبہ تو ہو رہا ہے، وہ زرہ کون دے گا جو حضرت عثمان پہن کر تمام عمر جنگوں میں اپنی جان بچاتے رہے؟ کیا یہی احسان ہے کہ تنگی اور ترشی کے وقت جبکہ سوائے گھوڑا اور زرہ کے کوئی سامان علی کے پاس نہ تھا تو حضرت عثمان نے علی جیسے بہادر سے زرہ بھی خرید لی، رسول کی بیٹی کی شادی پر بھی دکاندار بن بیٹھے؟ بس پھر کیا تھا، شور پڑ گیا، زرہ واپس کرو دکانداروں، زرہ واپس کرو رسول کی بیٹی کی شادی پر نفع کمانے والوں، زرہ واپس کرو خاندان رسول سے فائدہ اٹھانے والوں، زرہ واپس کرو۔ عبدالستار توسوی سے بعد میں اکثر لوگوں نے کہا کہ حضور جب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ بیچی اور عثمان نے خریدی تو احسان کیسا، اور تقریر میں اس کا بیان کیسا؟ یہ تو الٹی رسوائی ہے کہ یہ لوگ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کما لیتے تھے۔ تو سامعین، یہ اس علی کو غریب اور مسکین بتلا رہے ہیں جو خاندانی رئیس تھے، جو جدی پشتی امیر تھے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر جلد 30 میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب ابرہہ سے اپنے 200 اونٹ واپس لینے گئے تھے۔ تو سامعین، آج کے دور میں ایک اونٹ کی کم سے کم قیمت 2 لاکھ ہے، تو 200 اونٹ 4 کروڑ روپے کے بنتے ہیں۔ تو عبد المطلب کی وفات کے بعد یہ اونٹ بشمول دیگر جائیداد بطور وراثت ان کے بیٹوں کو منتقل ہوئے، اور عبد المطلب نے اپنے جس بیٹے کو نبی کی کفالت کی وصیت کی تھی، یعنی سرکار ابو طالب علیہ السلام، ان کو بھی اپنے باپ کی وراثت منتقل ہوئی ہوگی، اور ابو طالب کی وراثت اپنے بیٹوں کو منتقل ہوئی۔ ان بیٹوں میں ایک بیٹا علی بھی تھا۔ تو جناب، نہ علی غریب تھے، نہ سرکار دو عالم غریب تھے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ مولا علی ہی وہ ہستی ہیں جو رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے چینل میں ولایت کی پلے لسٹ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوران نماز انگوٹھی زکوٰۃ کرنا غیر شیعہ کتب سے ثابت کیا ہے۔ کبھی ان کی خیرات کا ذکر سورہ دہر کی آیات میں اللہ فرما رہا ہے تو کبھی سورہ بقرہ میں۔ آئیے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت 274 کی تفسیر میں تفسیر در منصور صفحہ 936 جلد 1 سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 دن کو خرچ کیا، 1 چھپا کر خرچ کیا اور 1 اعلانیہ خرچ کیا۔ اور سامعین، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد 2 حصہ ہفتم صفحہ نمبر 606 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے قول الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیا کی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، 1 انہوں نے شب کو راہ خدا میں دیا اور 1 دن کو اور 1 چھپا کر اور 1 اعلانیہ طور پر۔ اور سامعین، یہی روایت 100 بڑے زاہدین اور ان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 113 میں نقل کی گئی ہے۔